اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 12واں حصہ۔ جزائر برموڈا میں مقام مزاحمت۔ بحریہ اوقیانوس کی شمال مغرب میں ایک خاص مقام ہے جو سرگاسو سی کہلاتا ہے۔ اس کے پانیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں سمندری نباتات کی ایک مخصوص قسم پائی جاتی ہے جسے سرگاسم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار میں گول شکل میں پانیوں پر تیرتی رہتی ہے اور بحری جہازوں کے آگے رکاوٹ بن کر ان کی آمد و رفت کو مشکل بنا دیتی ہے۔ سرگاسو سمندر اپنی مکمل اور پرسکون خاموشی کے باعث مشہور ہے۔ اس میں ہوا کی موجیں اور سمندری طوفان کبھی کبھی ہی آتے ہیں۔ اس کو دہشت ناک سمندر اور اوقیانوس کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ بعض تحقیقی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بہت سے بحری جہاز، کشتیاں، آبدوزیں موجود ہیں جو مختلف زمانوں میں اس میں غرق و آب ہوتے رہے۔ جزائر برمیوڈا میں گمشدگی کا نقطہ آغاز 1850 عیسوی اس مخصوص جگہ یا اس کے قرب و جوار میں قریباً 50 بحری جہاز لاپتہ ہو گئے۔ البتہ ان میں سے بعض جہازوں کے کپتان آخری لمحات میں خطرے کا ادراک ہونے پر پیغامات ارسال کرنے میں کامیاب رہے، مگر یہ اس قدر مبہم اور غیر واضح تھے کہ انہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ ان گم ہو جانے والے جہازوں اور آبدوزوں کی اکثریت امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جو جہاز لاپتہ ہوا اس کا نام انسرجنٹ تھا، اس پر 340۔ اس کے بعد ایک آبدوز لاپتہ ہو گئی جس کا نام اسکارپین تھا۔ اس پر دریاؤں اور سمندروں میں کام آنے والے 99 افراد سوار تھے۔ طیاروں کی گمشدگی کے واقعات۔ گمشدگی کا یہ سلسلہ بحیرہ اوقیانوس کی فضاؤں تک بھی جا پہنچا۔ جیسے ہی کوئی طیارہ بحیرہ اوقیانوس خصوصاً جزائر برمیوڈا کے فضائی حدود میں داخل ہوتا تھا، لاپتہ ہو جاتا تھا۔ 1945 عیسوی میں امریکی ریاست فلوریڈا کے 5 بمبار لڑاکا طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے۔ یہ 5 طیارے ایک ساتھ مسلط شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ بحری جہاز کے سطح سمندر پر تیرتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایئر بیس کا عملہ ان طیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کا منتظر تھا جس میں ان کے پائلٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈر کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا۔ گروپ کمانڈر چارلز ٹیلر نے کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام ارسال کیا کہ ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، ہم اپنا روٹ مکمل طور پر کھو چکے ہیں، میں زمین کو دیکھنے سے قاصر ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں، ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں، یہاں ہر چیز عجیب و غریب اور تشویش انگیز ہے، میں کسی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے سامنے جو سمندر ہے وہ بھی عجیب اور نامانوس سا ہے اور میں اس کی تعین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی ایک طیارے اس جگہ گم ہوئے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔